اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ آج جمعرات کا دن ہے، یعنی شب جمعہ کی طرف ہم تھوڑی دیر بعد بڑھتے چلے جائیں گے، اور آج بھی پہلا سیگمنٹ ہے ایک عالم خواب کا اور تعبیر عالم سے۔ خواب میں ناظرین محترم تلاوت قرآن کی مختلف تعبیریں ہیں، اور علامہ کمال الدین ادہمی کی تحقیق کی روشنی میں خواب غیبی اشارے ہیں جن میں نظر آنے والی اشیاء، مناظر اور افعال اس کی تعبیر کا تعین کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور خواب میں مختلف حالات کے ساتھ اس مقدس کتاب کا مشاہدہ مختلف قسم کی کیفیتوں کا حامل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو تلاوت کرنے کے حوالے سے یہ مشاہدات اور کیفیتیں انسان کی عام زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں، اس پر عالم اسلام کے معروف معبر علامہ کمال الدین ادہمی، ان کی تحقیق بڑی سود مند اور اہل معرفت کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے عزت، فتح مندی اور خوشیاں حاصل ہوں گی، اور اگر کوئی شخص بغیر دیکھے محض حافظے کی بنیاد پر خود کو قرآن مجید تلاوت کرتا ہوا دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا کسی شخص سے عدالتی تنازعہ ہوگا اور اس کا دعویٰ صحیح ثابت ہوگا، اور یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ وہ شخص امانت دار ہوگا، نیک مومن ہوگا، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے گا اور برائیوں سے روکے گا۔ اور جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کے معنی بھی سمجھ رہا ہے تو یہ اس کی عقل مندی کی دلیل ہے۔ اور جو شخص خواب میں خود کو قرآن کریم ختم کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے دل کی کوئی مراد پوری ہوگی، اور جو شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے جبکہ پہلے یاد نہیں تھا تو اسے اپنے حالات کے مطابق کوئی اقتدار نصیب ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے دیکھے لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ کون سی صورت یا آیت پڑھ رہا ہے تو اگر وہ بیمار ہے تو انشاءاللہ اسے شفا نصیب ہوگی، اور اگر وہ تاجر ہے تو اسے تجارت میں فائدہ ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ کسی اور سے قرآن کریم سن رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس منصب پر وہ فائز ہے وہاں اس کی پوزیشن مضبوط ہوگی اور وہ مکاروں کی سازشوں سے محفوظ رہے گا۔ اور جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی ایسے منصب پر فائز ہوگا جس میں اس کے احکام کی تعمیل کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں خود کو معاذ اللہ قرآن کریم کو بگاڑ کر یا اس میں خلل واقع کر کے تلاوت کرتے ہوئے دیکھے تو یہ اس کی بدحالی کی علامت ہوگی۔ اب دیکھیے، صرف قرآن پاک کے پڑھنے سے ہی متعلق یعنی تلاوت سے ہی متعلق کتنے سارے خواب ہیں اور کتنی ساری تعبیریں ہیں۔ پروگرام ہمارا عالم اور عالم ماشاءاللہ یہ خوابوں کا جو سلسلہ ہے اسے آپ بہت پسند فرما رہے ہیں، اس لیے ہم نے بدھ اور جمعرات کا دن اس کے لیے مختص کر دیا ہے۔ آج ویسے بھی شب جمعہ یعنی درود پاک پڑھنے کی کثرت جمعے کی شب کے آتے ہی زیادہ شروع ہو جائے گی، تو مفتی محمد عابد مبارک صاحب ہمارے ساتھ تھوڑی دیر بعد ہوں گے، لیکن میں آپ کے سامنے سوال رکھے جاتا ہوں کہ جنگ احد میں سب سے پہلے تاج شہادت پہننے والے مجاہد کون تھے؟ آج ذرا مشکل سوال ہے۔ جنگ احد میں سب سے پہلے تاج شہادت پہننے والے مجاہد کون تھے؟ ویسٹ پوائنٹ کا مائکرو ویو اوون جیتنے کے لیے آپ نے اس سوال کا جواب اس طرح سے دینا ہے کہ ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دینی ہے، جواب لکھنا ہے اور 436 پر سینڈ کر دینا ہے۔ اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ آج پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں بھی بڑا اہم دن ہے، کیونکہ آج ایک شخص کے خواب چکناچور ہو گئے۔ خواب کا سیگمنٹ ہے خواب سے ہی کہہ دیتے ہیں، اس شخص کے خواب سارے
चकनाचूर हो गए। वो शायद जो ख्वाब देख कर आया था उसकी ताबीर ये नहीं थी, लेकिन बुज़ुर्गों ने फरमाया है, बल्कि अहदीस पाक में आता है कि बुरा ख्वाब कभी लोगों को नहीं बताना चाहिए। तो उसने ख्वाब देखा कि लोग उसका इस्तकबाल कर रहे हैं और ये ख्वाब उसने लोगों को बता दिया। ये उसके लिए बुरा ख्वाब था, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता था। तो ऐसा हुआ भी नहीं और उसका सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए और वह अदालत से आज भाग निकला। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं। वक्फ़े के बाद जब हाज़िर होंगे तो हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद आबिद मुबारक साहब होंगे। आप उनसे अपने ख्वाब बयान कर सकते हैं। और फिर हमारे साथ जनाब मोहम्मद बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब होंगे, जो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के सरबराह हैं, रूहानी शख्सियत है। लेकिन पहले वक्फ़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आलम और आलिम में खुश आमदेद सेगमेंट है एक आलम ख्वाब का और ताबीर आलिम से। सरबराह तंजीमुल मसाजिद अहले सुन्नत पाकिस्तान और मुहतमिम जामियतुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़विया हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। आपके हमारे सब के बहुत ही काबिल एहतराम, बहुत मीठे अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाते हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद आबिद मुबारक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मिजाज ग्रामी बख़ैर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आपका हर जुमेरात को बड़ी बेचैनी से इंतज़ार रहता है, मुझे भी और तमाम नाज़रीन को। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी करे इजाज़त हो तो शुरू करें? जी ज़रूर। बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए मेरी बहन। जी मैं हरीम बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। मैंने ख्वाब देखा था 1 साल पहले, रबीउल अव्वल का ही महीना था जी। और फजर के वक्त का ख्वाब है। जब मैं उठी हूँ तो मैंने फजर की नमाज अदा की है। सही। मैंने देखा कि मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर खड़ी हूँ जी। और मेरे बाएं हाथ पे मुझे 3 कब्र मुबारक नजर आ रही हैं, जो मेरे जहन में है कि एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और एक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। और उसके सामने जो है कुछ सामान रखा है जिसपे एक कपड़ा ढका हुआ है और उसपे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा रखा है जी। और वो मेरे जहन में ये आ रहा है कि वो हजरत फातिमा का सामान है। और मैं खड़ी हुई दुरूद शरीफ पढ़ रही हूँ और मेरी नजरें फिर नीचे हो जाती हैं जमीन की तरफ और मैं खड़े होके दुरूद शरीफ पढ़ रही हूँ। वहाँ पे जब मैं उठी थी तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही थी जी। और मैं काफ़ी दफ़ा खाने काबा भी देखती हूँ। ख्वाब में अपने आप को खाने काबा का तवाफ़ करते हुए, हतीम के अंदर नमाज पढ़ते हुए भी मैंने देखा है। और एक दफ़ा मैंने मुल्तज़िम के दरवाज़ा नहीं लेकिन दरवाजे के ऊपर जो ग़िलाफ़ का पोर्शन आता है उसकी मैंने आयात देखी है कि वो जिस तरह से कड़ी हुई हैं आयात वो हैं। तो अभी आप अपना कौन सा ख्वाब पूछना चाह रही हैं? तो आपने मुख्तलिफ बहुत सारे ख्वाब बता दिए, अभी आपको किसकी ताबीर मालूम करनी है? जी जी। आप अभी अपना कौन सा ख्वाब पूछना चाह रही हैं? तो आपने बहुत सारे ख्वाब बता दिए। जी अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही। रोज़े रसूल वाला जो ख्वाब था जो ये इन्होंने बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन बहुत मुबारक ख्वाब है और तमाम ही मुअब्बिरीन आइम्मा कराम ने अपनी मुस्तनद किताबों में ये लिखा है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी और उसकी ज़ियारत और ख़ास क़ब्र अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान के मज़ारात की ज़ियारत जो है वो कर्ज़ों को दूर करता है, माशाअल्लाह, गमों को दूर करता है, बीमारियों को दूर करता है, सुभान अल्लाह, परेशानियों को दूर करता सुभान है। अल्लाह, माशाअल्लाह, तो हमें उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम बरकतों से आपको सरफराज फरमाएगा। माशाअल्लाह। वैसे आप टेलीफोन लाइन पर ही हैं मेरी बहन? जी जी। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा जो यकीनन ख्वाब से मुताल्लिक़ नहीं है, क्योंकि इल्म तो सिर्फ़ मुफ्ती आबिद मुबारक साहब रखते हैं और ये मेरा काम नहीं है, मेरा मनसब नहीं है, लिहाजा इस मौजू पर तो मैं बात नहीं कर सकता। लेकिन ये जो आपने अंदर की कैफ़ियत बतलाई है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझ गुनहगार को ये शर्फ़ हासिल हो चुका है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के अंदर जा चुका हूँ। और ये बात मैं आपको सिर्फ़ इस वक्त चूँकि आपने ये कही है तो इंतहाई इज्ज़त से बयान कर रहा हूँ, इसमें कोई फ़ख्र नहीं है, कोई तफ़ाख़ुर नहीं है, कि जो आपने फ़रमाया है कि आपको ये लगा कि वो हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा अबीहा व अलैहा अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम का सामान है, आपको दुरुस्त सही लगा, क्योंकि वो उन्हीं का सामान वहाँ अंदर रखा हुआ है और उस पर जो अमामा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ उनका सामान है। और जिसे अमूमन अक्सर कुछ नेट पर तस्वीर आती हैं कि ये क़ब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर है, ये बिल्कुल गलत है। वो यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अतहर की तस्वीर नहीं है, वो तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वहाँ सीसा पिलाया जा चुका है और अब उस तरफ कोई नहीं जा सकता। और ये जो तस्वीर आती है ये हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा अबीहा व अलैहा अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम का सामान है, जिस पर अमामा जो रखा हुआ है
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور یہ روضہ اقدس میں داخل ہوتے ہی یہ انتہائی بائیں جانب یہ ایک چھوٹا سا حجرہ ہے جہاں پر یہ سامان رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، چلیے جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی فرمائیے. جی انور بات کر رہی ہوں کراچی. جی فرمائیے، تھوڑی سی آواز اگر بڑھا دی جائے. جی 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 میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب میں 10 سال کی تھی جی. تو جو ہے وہ میری ایک آنکھ جو تھی نا وہ ڈیمیج ہو گئی. اچھا جی. جو ہے اس سلسلے میں بہت پریشان تھی کہ میں نے نماز وغیرہ پڑھا، درود شریف پڑھتی تھی، اور جس حد تک ہو سکتا تھا میں اللہ سے رجوع میں. جی. ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور وسلم مجھے نظر آئے. جی. اور جو ہے میں یعنی خانہ کعبہ کے اندر اس پر ہوں، اور جو میری جالی ہے جو لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ، وہ میں نے اس میں دیکھا ہے. ان کی جو ہے قبر مبارک دیکھی تھی، اور حضرت علی کو ایک ہی خواب کی میں سلسلہ بتا رہی ہوں، ایک ہی خواب میں نے دیکھا. اور جو حضرت علی کو اس میں دیکھا ہے، حضرت بلال حبشی کو اس میں دیکھا ہے، حضرت امام حسین کو میں نے اسی خواب میں اس میں دیکھا ہے. ایک اور کوئی بزرگ تھے جو انہوں نے مجھ سے کہا یعنی خواب کے اندر ہی کہ جو تمہارا جو کام ہے جو وہ تمہارا پورا ہو جائے گا. یہ مجھے بتلائیے گا جی، یہ تو آپ نے سب بزرگان دین کو دیکھا، یہ مجھے بتلائیے گا تاکہ میں مفتی عابد مبارک صاحب سے اس کی تعبیر دریافت کر سکوں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ کیسے معلوم کیا؟ آپ کو کسی نے بتایا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یا آپ کو خود انہوں نے بتایا؟ جی میں خواب میں نہیں بتا رہی کہ مجھے خواب میں ہی ایسے ہو رہا تھا کہ جو یہ حضور وسلم اس پر ہے، کیونکہ وہ تو ظاہر بات اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں، ہیں. آپ میری بات کا ذرا جواب صحیح طرح سن کے دیجئے نا. میں جو جتنا سوال کروں اتنا بتائیے گا. آپ کو کسی نے بتایا، یا آپ کو محسوس ہوا، یا انہوں نے خود بتایا؟ یہ تینوں چیزیں مختلف ہیں. نہیں مجھے یہ خواب میں محسوس ہوا نا. جی میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، کسی نے بتایا تو نہیں آپ کو؟ نہیں بتایا نہیں، خواب میں ہی محسوس نہ انہوں نے خود آپ کو بتایا؟ نہیں شاید مجھے نہیں، وہ خود ہی اس میں مجھے محسوس ہوا کہ محسوس ہوا. اسی طرح آپ کو دیگر شخصیات کے بارے میں بھی محسوس ہوا؟ کسی نے بتایا تو نہیں؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے آپ مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ وہیں آپ نے قبر اطہر بھی دیکھی، یعنی خانہ کعبہ میں؟ جی وہی اس میں سے دیکھا رسول وسلم کے روضہ مبارک. نہیں خانہ کعبہ میں ہی آپ نے روضہ رسول دیکھا، یا خانہ کعبہ میں ہی آپ نے قبر اطہر دیکھی؟ ان کے اندر ہی دیکھی میں نے. خانہ کعبہ کے اندر دیکھی؟ جی بالکل ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب. میرے بہن بہت سارے چیزیں جو ہیں اس کے اندر وہ مزید سوال طلب ہیں، مگر میں آپ کو مختصراً ایک تعبیر بتاتا ہوں. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خواب میں دیکھنا یہ جو ہے وہ عزت و شرف کا باعث ہے. امام سیرین علیہ رحمہ نے فرمایا خوش طبیعت اور ہنستے ہوئے اگر دیکھا تو اس امر کی دلیل ہے کہ کرامت، شجاعت اور بزرگی پائے گا. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کو جو ہے وہ عزت اور مرتبہ عطا فرمائے اگر آپ نے انہی کو دیکھا تو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھنے کے متعلق حضرت امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مؤذنوں کا سا ثواب پائے گا جب تک جیتا رہے گا. ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی دیکھا ہے تو. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے تو فرمایا من رعانی فقط رعال حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. ٹھیک ہے، تو ان کو دیکھنا یہ غموں کو دور کرتا ہے، قرضوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، اور دونوں جہاں کی عزتیں نعمتیں اسی میں ہی ہیں. نہیں مفتی صاحب، میں اس میں سے کچھ سوالات، بہن آپ ہیں نا اس ٹیلی فون لائن پر، 2-3 باتیں میں مزید تاکہ وضاحت ہو جائے. ایک تو یہ ہے کہ یہ فرما رہی ہیں کہ انہیں محسوس ہوا، یعنی ان کو محسوس ہوا کہ یہ وہ ہیں. تو اس میں بھی تو علماء کی مختلف تعبیریں ہیں کہ بتانا، ایک تو ان کا خود کا بتانا یا کسی کا بتانا، ایک تو یہ بات ہے. دوسرا ایک اور جو پہلو شاید آپ جواب اس کا دے نہیں پائے، یہ جو قبر رسول بھی انہوں نے اندر ہی دیکھی ہے اسی خانہ کعبہ کے اندر، اس کے بھی اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ روضہ رسول میں دیکھی؟ نہیں خانہ کعبہ میں تھی، خانہ کعبہ میں دیکھی. خانہ کعبہ میں جو قبریں ہیں وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قبریں ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں نہیں ہیں. ایک بات تو یہ. دوسرا علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ جب وہ بتائیں کہ میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور ہی ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر کوئی تعارف کرائے کہ یہ ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور. اور تیسری صورت بعض علماء نے یہ بھی کہی ہے کہ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو بھی آپ کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے. نہیں مگر یہ تو درست ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہی ہے نا کہ میں نے قبر رسول دیکھی اس میں. اب آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں یہ قبریں ہیں، یہ تو ہماری معلومات ہے، یہ جو آپ درست فرما رہے ہیں.
لیکن انہوں نے تو دیکھی ہو رسول اللہ کی قبر، تو اب اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ انہوں نے جو محسوس کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نہیں ہے۔ بس یہ میں، آپ مطمئن ہو گئی بہن؟ ایک اور میں کچھ پوچھنا جی چاہتی جی ہوں۔ جی دیکھیں جب سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے نا، تو اس کے بعد سے جو ہے نا کہ ایک اور چیز پائی کہ میں جب چاہوں نا اچھے خواب جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے دکھاتا ہے۔ اسی طرح میں کچھ دن بعد میں نے جب چاہوں سے کیا مراد بھائی؟ میں تو آج بات پوچھتا ہوں اصل میں اس لیے کہ پھر میں مفتی صاحب جب چاہوں سے کیا میں مراد؟ اسی کے بتا رہی ہوں۔ خواب چاہ کر تو کوئی نہیں دیکھتا۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ میں نے کہا نا کہ میں جو ہوں، میری آنکھ کا جو ہے پرابلم ہے کہ مجھے ایک آنکھ جو میں ڈیمیج ہو گئی ہے۔ اس کے بعد سے جو میں اللہ کی طرف سے، ایک تو سبھی بندے جو اللہ کی طرف آتے ہیں، لیکن جو ہوتے ہیں نا دل سے لگاؤ جو اس پر ہوتا ہے، جس رات میں جو ہوں بہت اللہ کو یاد کر کے سوتی ہوں نا کہ درود شریف کا کثرت سے جو ہے ورد کرتی ہوں، تو اس خواب اس رات جو ہے نا مجھے بہت اچھے خواب نظر آتے ہیں۔ وہ صحیح ہے، لیکن میں آپ کی تعلیم کے لیے اور ایک انتہائی ادنا انسان کی حیثیت سے آپ کو بتاؤں گا، اس میں تکبر ہے یہ کہنا کہ جب میں چاہوں اچھے خواب دیکھوں۔ جب وہ چاہے آپ کو اچھے خواب دکھائے، جب میں چاہوں نہیں، جب وہ چاہے آپ کو اچھے خواب دکھائے، جو ہمارا رب ہے۔ آپ نہیں چاہ سکتی، جب وہ چاہے گا تو آپ کو اچھے خواب دکھائے گا۔ آپ کیا کہیں گی آپ آئندہ؟ جب وہ چاہے گا، ٹھیک ہے، جب وہ چاہے، مرضی اس، جب میں چاہوں کچھ نہیں، میں کیا، میں تو سب مر گئے ہیں، یہ میں نہیں ہوتی، جب وہ چاہے، جب پروردگار چاہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس پر بھی کچھ بتا دیجئے مفتی صاحب کہ انہوں نے کہا کہ یہ خواب میں جی میری بہن، آپ اور آپ کے ساتھ دیگر جو بھی دنیا بھر میں ہمیں سننے والے ہیں، ان سب کی تعلیم کے لیے ہے کہ جو بھی چاہے کہ اللہ رب العزت اسے خواب میں کچھ بشارت عطا فرمائے، اس پر کرم فرمائے اور وہ اچھا خواب دیکھے، تو پیارے آقا علیہ السلام نے یہ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، اور آئمہ جو معبرین نے انہوں نے فرمایا کہ وہ باوضو سوئے، باوضو سوئے اور قبلہ رو چہرہ کر کے سوئے، ٹھیک ہے نا، چہرہ قبلہ رو کر کے سوئے، باوضو سوئے، اور کھانے کے فوراً بعد نہ سو جائے، ٹھیک ہے نا، ویسے بھی نہیں سونا چاہیے، کھانے کے فوراً بعد نہ سوئے، کھائے اس کے بعد نماز پڑھے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ آرام کرے، باوضو ہو اور درود شریف پڑھتے پڑھتے سوئے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھلے آنکھ صلی تو اللہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یہ والی آنکھ نہیں کھلے گی، دل والی آنکھ کھل جائے گی صلی اللہ کہتے ہوئے، پھر تو اچھے خواب ضرور آئیں گے۔ اور میرے رب عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استخارہ کا جو طریقہ بتایا ہے کہ اگر تم کسی کام میں اللہ سے مشورہ کرنا چاہو کہ میرا رب اس میں خیر پر مجھے مطلع فرمائے کہ میرے لیے کیا کام اچھا ہے، تو اس کے لیے بھی 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی نیت سے پڑھ کر پھر وہ جانب قبلہ ہو کر سو جائے، اور پھر یہ دعا پڑھے، کون سی؟ سونے سے پہلے اللہم انی استخیرک، یہ والی دعا پڑھے تو ضرور خواب میں اس پر رحمت کا نزول ہوگا اور اسے اشارہ ہو جائے گا کہ یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں۔ اور ایک بات بہن آپ سے، اور ماشاءاللہ پھر میں دوسری کال لیتا ہوں۔ دیکھیے آپ کی ایک آنکھ آپ نے بتایا کہ ڈیمیج ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے اگر ایک آنکھ، ظاہر ہے کہ خدا کوئی چیز ڈیمیج نہیں کرتا، نقصان نہیں دیتا خدا، یہ ہماری شامت اعمال ہی ہوتی ہے، اور کچھ کمیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور کچھ عطا فرماتا ہے۔ تو آج آپ کی ایک آنکھ اگر نہیں ہے تو آپ دیکھیے کہ اس کے باوجود آپ کی آنکھوں میں سپنے کتنے پیارے بھر دیے، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر اس کی شکر گزاری کیا ہوگی؟ اگر آنکھ نہ رہی تو سپنے خوبصورت دے دیے، یہاں تو آنکھوں والوں کے پاس سپنے اچھے نہیں ہیں، آپ کی آنکھ میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور اپنے حبیب کے چاہنے والوں کے سپنے اتار دیے ہیں۔ اتنی خوبصورت آنکھیں اور کسی کی ہو سکتی ہیں بھلا؟ یہ بتائیے آپ، سن رہی ہیں آپ؟ جی جی جی۔ تو کبھی آپ یہ مت کہیے گا کہ میری ایک آنکھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور کر دیا ہے، جو آپ ان کو دیکھتی ہیں۔ ایک اور انعام ان کے لیے ہے جی، آپ کی اتنی خوبصورت بات پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، جی ہاں جی ہاں جی، تو اس کے بارے میں معبرین نے لکھا ہے کہ جو سیدنا امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرتا ہے تو شہادت کا مرتبہ پائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ میری بہن۔ ایک اور کالر کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عامر بھائی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے میری بہن۔ جی عامر بھائی، میری والدہ صاحبہ نے ایک خواب دیکھا تھا، میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی۔ ہاں جی۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کے خواب میں ایک بہت ہی عبادت گزار خاتون آئیں، اور ان کو ہم جانتے بھی ہیں، اور انہوں نے میری والدہ صاحبہ کو یہ اشارہ دیا کہ آپ کے گھر میں ایک بری چیز ہے۔ اچھا، بری چیز سے مطلب کہ ایک سانپ ہے جو تمہیں تکلیف پہنچا سکتا ہے، اور ان کا اشارہ جو تھا وہ میرے بھائی کی وائف ہے، میری بھابھی کی طرف تھا۔ یہ میرے خواب میری والدہ صاحبہ نے دیکھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد ہمارے گھر سے ایک تعویذ بھی برآمد ہوا، صحیح،
اور جب ہم نے دوسرے علماء کرام سے معلوم کیا کہ کیا اس بات کی ہے تفصیل، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے اوپر بندشیں ہیں، کالا علم ہے. تو اس سب کے پیچھے میں خواب کی تعبیر جاننا چاہتی ہوں کہ میری امی کے خواب میں یہ ایسی عبادت گزار خاتون آئی اور انہوں نے اتنا بڑا اشارہ دیا کہ آپ ان سے دور رہیے گا. صحیح. اچھا یہ بتائیے میری بہن کہ ابھی آپ کی بھابھی اور بھائی ساتھ ہی رہتے ہیں؟ جی جی، ہمارے ساتھ ہی. تو ابھی آپ جو پروگرام میں جب یہ کہہ رہی ہیں تو وہ سن رہے ہوں گے پروگرام میں؟ نہیں ابھی نہیں، وہ تو ابھی کیا نہیں سن رہے، میری امی سن رہی ہیں. اچھا کیا پتہ وہ سن لیں بعد میں جب ریپیٹ ہو تو سانپ تو خود ہی آپ نے پال لیا، اگر وہ نہ بھی سنے تو سانپ تو آ گیا. نہیں نہیں عامر بھائی، وہ نہیں دیکھتے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پروگرام کو وہ اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے. اچھا یہ بہت اچھی بات ہے، ماشاء اللہ. جی چلیں کوئی ایسا بھی تو ہے جو پسند نہیں کرتا، بلکہ ایسے بہت جی، ہم سارے. پسند کرتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ سے رابطہ کیا. الحمدللہ الحمدللہ. تو اب یہ ایسا ہے کہ جو بھی تعبیر ہے وہ تو آپ کو مفتی عابد مبارک صاحب بتائیں گے. وقت بتا سکتی ہیں آپ کہ کس وقت دیکھا تھا خواب یہ؟ وقت تو عامر بھائی رات کا ہی تھا، لیکن انہوں نے کچھ ایسا پہلے دیکھا تھا. اچھا بالکل ٹھیک ہے. رات کا تھا یعنی وہ صبح کا نہیں تھا، یہ فجر وغیرہ کا نہیں وقت نہیں، نہیں. صبح کا نہیں تھا، رات کے وقت. اور یہ جو خاتون ہیں ان کو آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے یا آپ کی ہی جی جاننے جی، والی؟ ہماری نانی اور ہمارے جو ہے رشتے دار، وہ ان کے پاس جاتے تھے. تعویذ نکلا تو اس کے بعد کیا کیا اس تعویذ کا؟ وہ ہم نے ایک دوسری علماء کرام کو دکھایا، پھر انہوں نے کہا کہ آپ اس کو پھینک دیں دریا میں، اور ویسا ہی کیا. اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ پڑھائی کریں، زیادہ نماز پڑھیں، اور یہ سب یہ کرتے رہے. بالکل صحیح. اب آپ سنیے کہ مفتی عابد مبارک صاحب کیا ارشاد فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہن سب سے پہلے تو یہ بات اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ آپ کی بھابھی آپ کی دشمن ہے یا سانپ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم یہاں پر رشتوں کو قطع کرنے کے لیے نہیں بلکہ روٹھوں کو ملانے کے لیے اور رشتوں کو ملانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یاد رکھیے کہ سوائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شیطان ہر صورت میں آ سکتا ہے. تو اگر وہ کوئی نیک پرہیزگار خاتون آپ نے دیکھی تو وہ ہی نہیں ہے خواب میں، کیونکہ کسی کو تصرف نہیں کہ کسی کے خواب میں آ کر یوں بتا کر جائے، ٹھیک ہے؟ اور شیطان کسی کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. اب سنیے یہ بات کہ خواب میں سانپ کو دیکھنا دشمن کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر سانپ نے ڈھسا تو دشمن نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گا. اگر آپ نے سانپ کو مار دیا تو آپ دشمن پر غالب آ جائیں گی. اس طرح کی بہت ساری مگر انہوں تعبیریں. نے سانپ نہیں دیکھا، انہوں نے کہا کہ ان خاتون نے کہا تمہارے گھر ایک سانپ ہے. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ سانپ کی طرف اشارہ ان کا کرنا یہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رشتوں کو ملانے کے لیے آئے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا، تعویذ برآمد ہونا یہ اس بات کی دلالت ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب کسی پر کوئی عمل ہوتا ہے تو اسے برے خواب آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ بندشوں کی وجہ سے بھی ایسے خواب آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہو کہ رشتے کس طرح توڑے جا رہے ہیں، تو رشتے توڑنے والی بات ہو گئی نا. ہاں، ہم ان چیزوں کی ایسی تعبیریں بالکل نہیں بتاتے کیونکہ ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں. صحیح تعبیر کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ شیطان کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے، لوگوں کو لڑوا سکتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے دل میں کینہ اور نفاق ڈال سکتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. میں بہت شکر گزار ہوں مفتی محمد عابد مبارک صاحب آپ کا، ایک عالم خواب کا اور تعبیر عالم سے آپ تشریف لائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. ناظرین محترم، ایک وقفہ لینے جا رہے ہیں. وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے سربراہ ممتاز روحانی شخصیت مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب ہوں گے. آپ کال کر سکتے ہیں کیونکہ مسائل آپ کے اور حل وظائف سے. ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوگا. سوال آپ کے سامنے پھر رکھے جاتا ہوں کہ جنگ احد میں سب سے پہلے تاج شہادت پہننے والے مجاہد کون تھے؟ ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دیجئے، ان کا نام لکھیے، 436 سینڈ کر دیجئے. اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا تاکہ ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے مائکرو ویو اوون آپ کو دیا جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. اور اب سیگمنٹ ہے ہمارا مسائل آپ کے حل وظائف سے. تشریف فرما ہیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے سربراہ ممتاز روحانی شخصیت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. آج ناظرین محترم آپ کی کالز لینے سے پہلے میری خواہش تھی کہ مولانا صاحب تشریف لاتے ہیں اور ہم براہ راست سوالات کی طرف آ جاتے ہیں. وہ کچھ رہنمائی بھی ہونی چاہیے. کبھی ہمارے دل میں بھی کوئی سوال ہوتا ہے اور آپ ہی کی طرف سے ہوتا ہے وہ سوال، ان سے کرنا بھی چاہیے اور پھر تاکہ وہ جو ہمیں بتائیں اور جو تجاویز یا جو نسخہ
وہ ہمیں فراہم کریں، اس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ ایک میرے ذہن میں بہت عرصے سے سوال تھا اور میں نے سوچا کہ جب بشیر فاروق قادری صاحب آئیں گے تو ان سے پوچھوں گا، نظر بد سے متعلق تھا۔ اصل میں ہمارے یہاں ایک بڑا ہی عجیب سا ضابطہ ہے، گھروں میں باہر اٹھنے بیٹھنے میں مانتے تو ہیں کچھ لوگ کہ بھئی نظر ہوتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں نظر کچھ نہیں ہوتی۔ یہ کیا آپ نے نظر بد کی بات لگائی رکھی ہے؟ نظر بد تو کچھ ہوتی نہیں ہے۔ اب حالانکہ احادیث سے ثابت ہے، لیکن اب ان کو قائل کرتے رہو، بتاتے رہو، تو پھر وہ قائل تو نہیں ہونے، جن کا مائنڈ سیٹ ہے وہ تو کبھی قائل نہیں ہوں گے۔ تو آج میری گزارش ہے مولانا صاحب سے کہ ایک تو ہمیں بتائیں نظر بد ہوتی کیا ہے، یہ نظر لگتی بھی ہے کہ نہیں لگتی ہے، اور اس کی کتنی اقسام ہیں، کیسے بچا جائے، تاکہ یہ بھی ایک نسخہ سب کے لیے ہو جائے۔ اور آپ ہمیشہ صحیح احادیث کی روشنی میں ہمیں بتاتے ہیں، تو میں پہلے سوال آج آپ سے کر رہا ہوں مولانا صاحب کہ یہ نظر بد ہے کیا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام نے احادیث کریمہ کے نچوڑ سے یہ بات ثابت کی ہے کہ نظر بد حق ہے۔ نظر دوستوں کی بھی لگتی ہے، دشمنوں کی بھی لگتی ہے۔ اچھا، اور احادیث کریمہ سے یہ بات ثابت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ نظر تقدیر کے پرچے کو پھاڑ دیتی ہے، تقدیر کے پرچے کو پھاڑ دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نظر اونٹ کو دیگ میں اور مرد کو قبر میں اتار دیتی ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ نظر سے بندہ مر بھی سکتا ہے، اور بڑے سے بڑا فربا جانور جو ہے وہ لاغر ہو کر جو ہے وہ دیگ میں اتر سکتا ہے۔ تو نظر سے کے معاملے میں بے فکر رہنا یہ بہت بڑی غفلت ہے اور بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے تمام معاملات میں احتیاط کرنا چاہیے کہ ایسے عمل نہ کریں جس سے لوگوں کی نظروں میں آئیں۔ اور اگر آپ نے اور ہم نے کوئی ایسا محسوس کر لیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دکانداری اب کم ہو رہی ہے، ہماری صحت گر رہی ہے، ہمارے بچے نافرمان ہو رہے ہیں، ہمارے دیگر نعمتوں میں کمی آ رہی ہے، تو یہ اگر آپ کو نظر کا احساس ہو جائے، اور ویسے بھی احساس ہو نہ ہو، تو اس کا حفظ ما تقدم کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نسخہ ہے وہ سب سے بڑا نسخہ ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو نظر کا یہ احتمال ہو کہ میری جان پر، میری مال پر، میری اولاد پر، میری کاروبار پر، میری دکان پر، میری گاڑی پر نظر لگ گئی ہے، تو وہ قرآن پاک کے 29 پارے کے اندر سورہ قلم ہے، اور سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ سورہ قلم ہے اور یہ 29 پارے کے اندر صورت ہے۔ اس کی آخری 2 آیتیں 3 مرتبہ تلاوت کر کے اپنے اوپر، اپنے بچوں پر، اپنے کاروبار پر، دکان پر، گاڑی پر دم کر دیں تو کیسی بھی نظر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اتر جائے گی۔ لیکن بہرحال نظر والے عمل سے بچنا چاہیے، یعنی ایسی اپنی جو ہے زندگی کو بنا لینا چاہیے کہ لوگوں سے آپ جو ہے جتنا ہو سکے چھپ کر رہیں، جتنا زیادہ ہو سکے اس میں اعتدال کا راستہ اختیار کریں کہ خیر الامور اوسط ہو۔ سورہ قلم کا تذکرہ فرمایا مولانا بشیر فاروق قادری صاحب نے۔ سورہ قلم کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے، یہ تو ایک ظاہر ہے کہ عالم دین ہے اور انہوں نے جو نقطہ اس میں سے بیان کیا ہے نظر سے متعلق، لیکن سرکار کا جو سب سے بڑا دشمن تھا ولید بن مغیرہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ قلم میں اس کو جس انداز سے مخاطب کیا ہے، یعنی اسے تنخو، سخت دل، جھوٹی قسمیں کھانے والا، اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ظلیم کہا۔ ظلیم کا مطلب ہوتا ہے حرام زادہ، بد اصل۔ تو سورہ قلم کے بعد ہی ان آیات کے بعد ہی وہ بھاگا بھاگا اپنی ماں کے پاس گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مجھے یقین ہے کہ میں حرام زادہ ہوں، تو تو مجھے بتا میں کس کی اولاد ہوں۔ تب اس کی ماں نے بتایا تھا کہ خدا نے محمد کے صحیح کہا ہے، تو ایک چرواہے کا بیٹا ہے، جس کا تو بیٹا ہے اس کی تو اولاد نہیں ہے۔ تو یہ زنیم کا لفظ وہاں پر آیا تھا کیونکہ سرکار کو تنگ بہت کیا کرتا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، اتنی خوبصورت آپ نے بات بتائی۔ اور آج ایک مرتبہ پھر جمادی الاخر کا وظیفہ جو کہ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب کی ہدایت رہتی ہے کہ میں آپ تک پہنچا دوں، 500 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ 500 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ہر مہینے آپ نے، یعنی اسی مہینے میں آپ نے 3 روزے رکھنے ہیں، 3 روزے اس ماہ آپ نے رکھ لینے، وہ کسی بھی تاریخ کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ درود پاک کو دینا ہے، درود شریف پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کے علاوہ آپ نے
عشاء کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے. یہ ہے جمادی الاخر کا وظیفہ جو محمد بشیر فاروق قادری صاحب کی طرف سے مجھے کہا جاتا ہے کہ میں آپ کو بتلا دوں. آپ کی اجازت ہو تو کالز کی طرف بڑھیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی بس تھوڑا سا درد کے بارے میں پوچھنا تھا کہ میں جب رات کو سوتی ہوں تو ایک دم سے آنکھ کھل جاتی ہے اور جیسے ہی آنکھ کھلتی ہوں تو اپنے بالکل منہ کے اوپر ایسے لگتا ہے کبھی جس طرح جالیاں ہوتی ہیں یا جھاڑیاں ہوتی ہیں اور کچھ ہی سیکنڈز میں وہ جھاڑیاں یا وہ جالیاں جو ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے کھلی آنکھوں کے سامنے وہ تھوڑی سی دور مطلب کہ میرے چہرے کے اوپر سے تھوڑا سا دور جاتے جاتے کہیں پہ تحلیل ہو جاتی ہے فضا میں. اور ایک دفعہ تو بالکل میں نے بہت بڑا بچھو دیکھا اور وہ میری جہاں پہ میں سوئی ہوں اس کے ساتھ ہی دیوار ہے اور کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ایک دم میری آنکھ کھلی رات میں کسی طرح سے جس طرح سے کوئی چیز اٹھا دیتی ہے. اور وہ بچھو تھا کہ عجیب سی کوئی چیز صرف وہ دیوار پہ چلتی چلتی دیوار کے اندر ہی تحلیل ہو گئی. اور اس طرح سے میرے گھر والے جو ہیں اکثر ان کو لگتا ہے کہ کوئی سایہ ہے یا کچھ اس طرح سے کالی سی کچھ کالا سا سایہ ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی مولانا صاحب. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور آپ نے یہ شکایت کی کہ پوری رات مجھے سونے نہیں دیا گیا ہے. تو جس طرح ان کا تذکرہ حدیث کریمہ سے ثابت ہے اس طرح ہمیں لگتا ہے کہ آپ پر بھی اثرات کے کچھ مسائل ہیں. تو ایک تو یہ کہ رات کو وضو کر کے سوئیں اور مصطفیٰ کریم کے فرمان کے مطابق رات کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے سوئیں. اور ہم سے وہ تعویذ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا اور آج تک بہقی شریف میں وہ تعویذ موجود ہے وہ ہم سے سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر خط لکھ کر منگوا لیں. انشاءاللہ آپ امن و سلامتی میں رہیں گی انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے میری بہن. جی میں انوشا بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے. جی انوشا. تو حضرت صاحب کو بہت زیادہ السلام. وعلیکم السلام. اور چھٹی شریف کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور حضرت صاحب سے میری ریکویسٹ ہے میں ماشاءاللہ سے 8 سال سے ان کے دیوے بظاہر پڑھ رہی ہوں اور صرف دعا کی درخواست کرنی ہے. اور ہم سب گھر والوں کے لیے اور میرے والد صاحب کو لاسٹ ایئر ہارٹ اٹیک آیا ہے تو ان کے لیے خاص دعا کروانی تھی. جی بہتر دعا کر دیجئے ان کے والد صاحب کے لیے خاص طور پر. آج کی رات میرے آقا فرماتے ہیں جمعرات کی رات کوئی دعا رد نہیں ہوتی. انشاءاللہ ہم خوب دعائیں کریں گے آپ بھی دعا کیجیے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی عامر بھائی مجھے بات کرنی میں اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہی مجھے آپ سے بات کرنی ہے. جی ہمارے بھی مطلب جو بڑے والے بھائی ہیں ان کے اوپر بھی کچھ لوگوں نے ایسا لگتا ہے کچھ سے کھانے کے ذریعے اس کے پیٹ میں اتارا ہوا ہے مطلب بہت زیادہ نافرمان ہو گیا ہے کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے مطلب جو بولتے تو اس کا مطلب اگینسٹ میں جواب دیتا ہے بدتمیزی بھی اتنا اتر آتا ہے. تو اس کے لیے ذرا آپ تفصیل سے کچھ بتا دیں تجربہ وغیرہ پڑھنے کے لیے. جی مولانا بشیر فاروق جس کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ ہماری ذات پر یا ہمارے گھر والوں پر کوئی جادو کسی نے کر دیا ہے تو جمعے کی دن نماز جمعہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور چاروں کل 7 مرتبہ پڑھ کر آخر میں پھر 7 مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھ کر پانی میں دم کر کے سارے گھر والے پانی پی لیں. گھر کے در و دیوار پر پانی کا چھڑکاؤ کر لیں. کیسا بھی جادو ہوگا ختم ہو جائے گا. ماشاءاللہ کتنا آسان نسخہ ہے اور کتنا اچھا نسخہ ہے کہ جمعے کے بعد سب مل کر ظاہر ہے کہ یعنی 7 مرتبہ درود پاک 7 مرتبہ آیت الکرسی 7 مرتبہ سورہ اخلاص سورہ فلق. تو یہ تو ویسے بھی آپ کا کیا خیال ہے مولانا بشیر صاحب یہ پڑھنا چاہیے اس کی کثرت ہونی چاہیے. ہمارے پیارے نبی نے خاص تلقین فرمائی ہے کہ اخلاص فلق اور ناس تو دن میں 3 ٹائم 3 مرتبہ تلاوت کرنے والا ہر ناگہانی آفت سے محفوظ ہو جاتا ہے. واہ سبحان اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم عامر بھائی. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. بھائی مجھے نا بہت پریشان ہوں مجھے اپنے بیٹے کی وجہ سے بے انتہا پریشان ہوں. آپ کیا پریشانی ہے بیٹے کی وجہ سے کیا پریشانی ہے؟ کہنا نہیں سنتا میرا بالکل. حالانکہ جوان ہے 20 سال کا بیٹا ہو رہا ہے لیکن کہنا بالکل نہیں سنتا ہے. جو بات منع کرو اور زیادہ کرتا ہے. خالی کہنا نہیں سنتا یا بدتہذیبی بھی کرتا ہے آپ سے؟ جی خالی کہنا نہیں سنتا یا بدتمیزی بھی کرتا ہے آپ سے؟ بدتمیزی بھی کرتا ہے زبان چلاتا ہے بہن بھائیوں سے اتنی بری طریقے سے ان کو مارتا ہے. گھر میں بہت اس نے گھر کا ماحول خراب کیا ہوا ہے. اور آپ کے شوہر حیات نہیں ہے کیا؟ جی آپ کے شوہر آپ کے موجود ہیں؟ جی شوہر ہیں لیکن وہ کچھ
بولتے نہیں, کہتے میں کیا کروں, یہ بدتمیزی اور زیادہ کرے گا, لوگ سنیں گے کیا کہیں گے, بس اس وجہ سے جو ہے نا. اور ایک ہی بیٹا ہے آپ کا؟ نہیں, ایک تو بہت چھوٹا ہے, یہی بڑا ہے, سب سے بڑا بیٹا ہے یہی ہے. یہ سنیے بشیر فاروق صاحب کیا فرما رہے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا. اللہ تعالیٰ نے جہان بھر کے تمام والدین کو یہ آرڈر کیا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو والدین کی ذمہ داری لگا دی ہے میرے آقا نے کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا کہو, 10 سال کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ. ابتدائیہ تو نظام یہی بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ سارے نظام اچھے کر دے. 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دن میں ایک مرتبہ کسی نماز کے بعد 550 مرتبہ یا مقیتو میم قاف یا تا یا مقیتو یا مقیتو یا مقیتو پڑھ کر اللہ سے دعا کریں اور دم کے اور پانی پلائیں. دوسری بات, حضرت خضر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کسی کو کوئی کتنی بڑی بھی حاجت ہو, جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھا رہے, مرد مسجد میں, عورتیں گھر کے مصلی پر, اور مسلسل یا اللہ یا رحمان و یا رحیم کا تکرار کرتے رہیں. اور جب غروب آفتاب قریب ہو تو خوب اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے آنسو بہائیں اور پھر اللہ سے دعا مانگیں. کیسی بھی تمنا ہوگی پوری ہوگی. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ کروڑوں مرد و خواتین سے التماس کرتا ہوں جس سے یہ ممکن ہو سکے, یہ جمعے کے دن ضرور اہتمام کر لیا کریں. بالکل صحیح ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی بھائی صاحب, میں نے بات کرنی تھی اپنے بھائی کے بارے میں. جی. ہمارے بھائی کی شادی کو 2-3 سال ہو گئے ماشاءاللہ, پر ان دونوں میاں بیوی میں آپس میں بنتے نہیں ہیں. اچھا. بہت زیادہ ناتفاقی ہے آپس میں, بہت زیادہ جھگڑا. ان کا ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ. پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے, ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے آپس میں بہت زیادہ جھگڑ رہے ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً 5-6 ماہ ہو گئے. 5-6 ماہ ہو گئے. ٹھیک ہے. مولانا بشیر فاروق قادری صاحب کیا فرما رہے ہیں, یہ سنیے آپ. قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ قوم میاں بیوی کو بذریعہ جادو جدا کرتی تھی, نفرت ڈالتی تھی. تو بسا اوقات کوئی جوڑا بہت خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو شیاطین جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو آپ نے اپنا تذکرہ کر دیا. انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ فلق اور ناس سے ہم انشاءاللہ اس کا خاتمہ کریں گے. اگرچہ نام میرے پاس آپ کا نہ بھی آیا ہو, لیکن ہم نیت کے ساتھ اس کا خاتمہ کریں گے, انشاءاللہ اس کا فائدہ پہنچے گا. آپ ان سے کہہ دیں اپنی بھابھی سے کہ وہ ہر نماز کے بعد 31 مرتبہ پڑھ لیا کرے تسمیہ شریف, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو سلامتی عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب آپ کا. ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جنگ احد میں سب سے پہلے تاج شہادت پہننے والے مجاہد کون تھے, اور مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے بہت سارے SMS آئے, لیکن ایک ہی جواب درست ہوا جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے کلثوم زیب صاحبہ نے دیا ہے. آپ تک بہت جلد ویسٹ پوائنٹ کا مائکروویو اوون پہنچ جائے گا, اور صحیح جواب ہے جنگ احد میں سب سے پہلے تاج شہادت پہننے والے مجاہد حضرت عبداللہ بن حرام الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. تلفظ میں ہم لوگ حرام بھی کہتے ہیں اور حرام بھی کہا جاتا ہے, لیکن صحیح تلفظ ہے حرام الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کلثوم زیب صاحبہ ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ نے ویسٹ پوائنٹ کا مائکروویو اوون جیت لیا. مولانا صاحب دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. مالک بادشاہ کریم مہربان رحمان رحیم. مصطفیٰ جان رحمت تمام انبیاء صدیقین شہداء صالحین. غوث و خواجہ و داتا و فرید و نظام الدین کا صدقہ واسطہ وسیلہ. پروردگار ہم سب کی, ہمارے والدین کی, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آئے موجود آئیں گے, سب کی پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما. سب کے گناہوں کو معاف کر دے, سب کو عذاب قبر سے بچا, دنیا اور آخرت کے ہر عذاب سے بچا, دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائیاں عطا فرما. نمازوں کا ہم سب کو, ہمارے اہل و عیال کو, پوری امت کو پابند بنا دے.
دے، مرتے دم تک سچ بولنے والا بنا، جھوٹ سے بچنے والا بنا، جہنم میں جانے والے تمام کاموں سے نفرت کرنے والا بنا۔ سیدہ خاتون جنت کے جنتی گھرانے کا صدقہ ہمارا اور پوری امت کا ہر گھرانہ جنتی بنا دے۔ سیدہ خاتون جنت کی چادر نور کا صدقہ روئے زمین کی تمام ماں بہنوں کو چادر نور عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ اور روئے زمین میں جتنے مسلمان بیمار ہیں، آئی سی یو میں ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں، ڈائلیسس پر ہیں، یا اللہ ان سب کو اپنے کرم سے صحت کا نور عطا فرما۔ جن کے بچے راتوں کو بھوکے سوتے ہیں پروردگار، ان کو اور روئے زمین کے ہر بے روزگار اور ہر برسر روزگار کو غیب سے روزی میں برکت عطا فرما۔ تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں مالک، تمام قرض داروں کے قرض اتار دے، اور جو بیچارے کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں انہیں ذاتی مکانوں کا مالک بنا دے۔ اے کریم ہم سب کی اور پوری امت کی تمام بیماریاں پریشانیاں جلد دور فرما، سب کی جائز دعائیں مرادیں پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بہت شکریہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب، اتنی خوبصورت دعا آپ نے کرائی، اور ناظرین اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ شب جمعہ کا آغاز ہو چکا ہے، درود پاک کی کثرت کیجیے، وہ اذکار، وہ مسنون دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں، ان کا کثرت سے ورد کیجیے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ایک مرتبہ پھر جمعے کی شب میں داخل ہو گئے۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔